الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کسی جان کو قتل مت کرو، کسی انسان کو، خواہ مسلمان ہے، کافر ہے، مرد عورت ہے، جوان بوڑھا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو الا بالحق. مگر کوئی وجہ ہے قتل کرنے کی تو وہ بھی حکومت قتل کرے گی، سزا دے گی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ نے انسان کو قتل کرنے حرام قرار دیا ہے، تم کسی انسان کو قتل نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، اس بات سمجھ جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ 4 ہیں. ویسے کبیرہ گناہ 70 کے لگ بھگ ہے اور قرآن مجید نے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے. وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے جس صغیرہ پر اصرار ہو. ہر وقت وہ صغیرہ گناہ جو بندہ کرتا رہتا ہے وہ کبیرہ کے حکم میں چلا جاتا ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا فرق یہ ہے کہ چھوٹی انگاری وہ صغیرہ گناہ ہے اور بڑی آگ کبیرہ گناہ ہے. اگر کہیں سے اتنا انگارہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جلا دے گا. صغیرہ گناہ کو یہ سمجھ کر کہ وہ صغیرہ ہے اور اس کو کرتا رہے تو بھی خطرہ ہے، گرفت میں آ جائے گا. کبیرہ گناہ کر کے فکر مند ہو گیا اور توبہ کر لی تو مطلوب شریعت یہی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. پھر ہر گناہ کی توبہ کی اپنی اپنی نوعیت ہے. کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ پڑھے، روزہ نہیں رکھا تو وہ رکھے، اور اگر کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو دے، پھر توبہ کرے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ میں کبیرہ گناہ ایک ذکر ہے، قتل انسانیت. تو کبیرہ گناہ 70 کے لگ بھگ ہیں، جن میں بھی سب سے بڑے کبیرہ اس حدیث میں کبیرہ اس حدیث میں بیان فرمائے الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں،
ربوبیت میں، عبودیت میں اللہ معبود ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، عین کے ساتھ ہیں، حقوق الوالدین، حق یا حقوق کا معنی ہوتا ہے بات نہ ماننا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ عاق کر دیا، فلاں بچے کو والد نے اپنی وراثت سے عاق کر دیا، نکال دیا۔ عین کے ساتھ حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ الہی کے والدین خلاف شرع حکم دیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ اپنی جگہ پر اصول ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ذکر ہوئی، حدیث میں بھی یہ ذکر ہوئی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ رسول کے نافرمانی کی ہوگی۔ دو گناہ، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی نفس کو بلا وجہ قتل کرنا، قتل النفس۔ اور چوتھی چیز والیمین الغموس، جھوٹی قسم۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی بھی جھوٹی قسم ہی ہوتی ہے۔ یہ بڑے گناہ ہیں، گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو گزشتہ جمعے پر اولاد کو قتل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس بات پر گزارشات عرض کی تھی۔ اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ جیسے قتل کرنا، پیدا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اولاد کا یہ بھی قتل ہے کہ اس کی صحیح معنی میں تعلیم و تربیت نہ کرنا۔ معاشرے کا مفید شخص اولاد کو نہ بنانا، یہ بھی قتل ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے، جیسے خرچہ اخراجات، کپڑے، کھانا، ایسی ہی اچھی تعلیم و تربیت بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری پر بہت بڑا اجر ہے والدین کے لیے۔ فرمایا کوئی شخص اپنی بچی کی اچھی تربیت کرتا ہے، حیاداری کے لحاظ سے، خدمتگاری کے لحاظ سے، اور اپنے سمجھ کے مطابق اچھا داماد منتخب کرتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، نمازی ہوگا، اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کے واسطے یہی نیکی کافی ہے کہ اس نے اچھی تربیت کی اپنی بچی کی، اور اس کو اپنے سمجھ کے لحاظ سے اچھا داماد منتخب کیا ہے۔ تو اولاد کی تربیت صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ دیکھو نا، اولاد وہی دعا کرے گی نا والدین کے لیے، اور صدقہ جاریہ بنے گی جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ وہ سمجھے گی اولاد والدین کے حق حقوق، کہ زندگی میں بھی حق حقوق ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولے، یہ نیک اولاد ہی سمجھے گی۔ تو آج کے سبق میں ہے کسی نفس کو، کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اور اگر کوئی وجہ ہے بھی تو آپ شکایت لگا سکتے ہیں، پولیس کو بتا سکتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں خود قانون نہ لیں، اس سے اور نقص امن ہوگا، ادھر ادھر سے اور انتشار پھیلے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کسی جان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، اس نے انسانیت کو قتل کیا ہے، ایک شرارت ایجاد کر دی ہے، اب وہ لوگ ادھر ماریں گے، یہ ادھر ماریں گے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ ایک جان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں
قاتل کو جو مارا جائے گا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قاتل کو شرعی حد نافذ کی جائے تو اس سے انسانیت، پوری انسانیت کو حیات مل جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قتل و قتال کا جو بازار گرم ہے، اگر قاتل کو شرعی سزا دی جائے گی اور جس طرح حکم ہے میدان میں اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اس میں حاضر ہوں، تو آئندہ کے لیے یہ جرم ختم ہو جائے گا، انسانیت کو زندگی مل جائے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بالحق کیا ہے کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، نفس ہے، انسان ہے۔ کوئی مسلمانوں کے ملک میں کافر بھی رہتا ہے، ذمہ کے درجے میں ہے، یا عارضی طور پر ویزا لے کے یہاں آیا ہوا ہے، کوئی صلح اور معاہدہ ہوا ہے، یا رہتا ہی ادھر ہے کوئی کافر غیر مسلم، اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کیسے جائز ہوگا جب کافر کو بلا وجہ قتل کرنا جائز نہیں؟ میدان جنگ الگ چیز ہے، وہ کافر ہمارے مقابلے میں آئے، ہم بھی گئے، وہ ہمیں مارنے کے لیے آئے، ہم ان کو مارنے کے لیے گئے، وہاں تو حکم یہی ہے قتال کا۔ لیکن جو ذمی رہتا ہے یا صلح کی شکل میں یہاں آیا، ویزا لے کر آیا ہے، اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کوئی معاہد کو، ذمی کو، جو صلح کے ساتھ ویزا لے کے آیا یہاں، یا صلح ہوئی، جنگ بندی ہوئی، اس میں کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، یعنی مسلمان کافر کو قتل کر دیتا ہے، اس کافر کو جو ذمی ہے یا صلح اس کے ساتھ ہوئی ہے یا ویزا لے کر آیا ہوا ہے، تو یہ مسلمان، فرمایا جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب کہ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور تک لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ انسانیت کو قتل، یہاں صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ الا بالحق کیا ہے کہ حق کے ساتھ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے اوپر حق کیا ہے، کیا اس نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کا خون مباح ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، وہ یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے بدکاری کی ہے، وہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ شادی شدہ بدکار کی سزا سنگسار ہے، اور مسلمان ہوا، سوچ سمجھ کے ہوا، دلائل دیکھ کر ہوا، اب کسی دنیاوی لالچ میں آ کر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو وہ اس کو مرتد کہتے ہیں، اور اس کی سزا قتل ہے۔ بس 2-4 دن اس کو کوئی اشکال ہے تو سمجھایا جائے گا، یہ ہے الا بالحق۔ اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یا شاعر اسلام کے گستاخ کی سزا بھی اسی طرح ہی بیان ہوئی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، یہ سب الفاظ وہی ہیں کہ جس سے دوسرے کو آرڈر کیا جاتا ہے، امر سے، حکم سے وغیرہ۔ لیکن لفظ وصیت جو ہوتی ہے وہ ان تمام جو لفظ ہیں نا جن سے آرڈر ظاہر ہوتا ہے، ان تمام سے زیادہ وزنی چیز ہے، زیادہ تاکید والی چیز ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، قتل کرنا ذرا ذرا سی بات پر، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ایک جنگ بند، اور کئی جنگیں بند ہوئیں، ایک جنگ ہے اس کا نام ہے جنگ بسوس۔ جنگ بسوس، بسوس کہتے ہیں مرغی کے چوزے کو۔ مرغی کا چوزا اس جنگ کا سبب بنا،
اور اوس اور خزرج کے دونوں سائڈوں میں کئی لوگ مارے گئے۔ ایک دکان تھی کوئی کھانے پینے کی، اس میں کوئی چیز گری اور اس میں وہ چوزا لینے لگا تو بلی نے اس چوزے کو کھا لیا، پکڑ لیا، مار دیا۔ جس کا چوزا تھا اس نے بلی کو مار دیا، جس کی بلی تھی اس بندے نے بلی کے مالک کو مار دیا، اور انہوں نے ان کو اور یوں ہوتے ہوتے کئی لوگ، کئی سال تک یہ جنگ جاری رہی، اور سبب مرغی کا چوزا بنا۔ یہ جہالت ہے۔ اسلام صبر کا درس دیتا ہے، عفو و درگزر کا درس دیتا ہے۔ جب اسلام سے دور ہو تو جہالت میں ہوتا ہے انسان، اور پھر یہ چیزیں ہوتی۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اپنی سمجھ کے مطابق اس نے ہماری توہین کر دی، قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور پھر قتل بھی جان بوجھ کر سب سے بڑا جرم ہے، مغالطے میں قتل تو بھی جرم ہے، غلطی سے خطأً قتل تو بھی جرم ہے، شبوں میں قتل تو بھی جرم ہے۔ یہ اسلام نے تفصیل کے ساتھ 5ویں پارے میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کسی نے کسی کو مارا تو بدلے میں مارا جائے گا، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑا بدلے میں توڑا جائے گا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی بدلے میں پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کا دانت توڑا بدلے میں توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص۔ اور تمام جتنے اس طرح کے جرم ہیں جس میں دوسرے کو جسمانی تکلیف دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اگر وارث یا وہ بندہ خود معاف کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستریح او المستراح، المستریح او المستراح، یہ میت مستریح ہے یا مستراح ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا کیا مطلب ہے مستریح اور مستراح کا؟ میں ہمیشہ درمیان میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ حضرات صحابہ اصل العرب تھے، اصل العرب تھے، ان کو بھی عربی زبان کا ترجمہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج دنیا کے دانشور اور محقق قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں بغیر عربی سمجھے، بغیر عربی جانے، جی اردو اس نے جو لکھا ہے وہی سمجھ رہے ہیں، عربی نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اور عربی زبان اسلام کو سیکھنے کے لیے عربی ضروری ہے اور استاد ضروری ہے۔ یہاں دیکھو خود عرب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ المستریح المستراح کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مستریح کہ اس میت نے خود راحت حاصل کر لی دنیا کے مصائب سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے۔ یہ دنیا میں دکھا تھا، نیک بندہ تھا، اب دنیا کی مصیبتوں سے اس نے راحت حاصل کر لی، اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا گیا ہے۔ والمستراح، یا یہ میت مستراح ہے، یہ شرارتی تھا، ایذا پہنچانے والا تھا، قتل و قتال والا تھا، چوری ڈاکے والا تھا، انسانوں کو ایذا پہنچانے والا تھا، تو لوگوں نے اس سے راحت حاصل کر لی ہے، آج مر گیا ہے، لوگوں نے راحت حاصل کر لی ہے، یا اس نے راحت حاصل کر لی، دنیا کی مصیبتوں اور الجھنوں سے بچ گیا، اللہ کی رحمت میں چلا گیا کہ نیک آدمی تھا، یا لوگوں نے اس سے راحت حاصل کر لی کہ یہ تکلیف دینے والا۔
بعض لوگوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا جملہ بولنا، ایسے انداز سے بولنا، مجلس میں آ کے اس طرح بیٹھنا، آداب مجلس ہی نہیں پتا۔ ابتدائیات زندگی جس کو آداب معاشرت کہتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں اب میرے پاس دفتر میں، مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ آداب معاشرت ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کسی استاد کے پاس جائیں گے بیٹھنا کیسے ہوگا۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، درمیان والا بندہ خود جواب دے رہا ہوتا ہے، او یار صبر تو کرو جی۔ آداب معاشرت یہ ضروری ہے، اور آداب معاشرت کے خلاف ورزی گناہ ہے، یہ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ کم از کم اور بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب معاشرت، وہی پڑھ لیں۔ بولنا کیسے، فون کی غلطیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی پہچانا ہے، جی نہیں پہچانا، بڑے ہو گئے ہو نا حضرت صاحب، نہیں پہچانا، آپ بلو ایریا کے خطیب ہیں نا، بڑے آدمی ہو گئے آپ ہمیں نہیں پہچانتے، کتنا اضاء ہے، کتنی مشکل بات ہے۔ اب یہ بندہ اگر صبر نہ کرے اور اسی کے مطابق اس کو جواب دے تو یہ مولوی متکبر بن جائے گا، اور یہ گویا کہ سخت مزاج کا اس کو لقب مل جائے گا۔ آداب معاشرت یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد طیب عرض کر رہا ہوں مسجد الرحمان سے، اس کے بعد وہ خود ہی سب کچھ سمجھ جائے گا۔ سب سے پہلے انس، حضرت انس کہتے ہیں، ایک اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کام ہوا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے اور ہمیں جن ساتھیوں کو دروازہ کھٹکانے کی وغیرہ اجازت تھی، دروازہ کھٹکایا، آپ نے فرمایا من، کون ہے؟ تو میں نے باہر سے کہا انا، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نامناسب سمجھا، اپنا نام بتاؤ۔ آپ اگلے کو امتحان میں ڈال رہے ہیں اور خود سمجھ رہے ہیں کہ میں جناب بڑا بے تکلف ہوں، اور یوں تو فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل تو المستریح والمستراح، ایذا دینے والا بندہ جب معاشرے سے اٹھ جائے تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا برا تھا، اچھا ہوا روانہ ہو گیا ہے، جہانی ہو گیا ہے، اچھا ہوا ہے، یہ جملہ اچھا نہیں ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اور اچھا بندہ تھا تو لوگ تعریف کہیں گے۔ امام صاحب نے لکھا ہے کہ نیک لوگ جب مرنے والے کی جو مرا ہے اس کی تعریف کریں گے تو وہ جنتی ہے، نیک لوگ۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک زمانہ دیکھیں گے لوگ دشمن ان کو خس و خاشات کی شکل میں لے لے گا، ختم کرے گا۔ صحابی نے عرض کیا حضور نحن قلیلون، ہم تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، بل انتم اکثرون، تم زیادہ ہوں گے، تعداد تمہاری بڑی ہوگی۔ کہا حضور کیسے لوگ پھر ہمیں؟ خس و خاشات، غصہ، حدیث میں آتا ہے غصہ، وہ جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، تم جھاگ کی طرح بے وزن ہوگے، تمہارا رعب دشمنوں کے اوپر نہیں ہوگا، دشمنوں کا رعب تمہارے قلوب پر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ تمہیں سیلاب کی جھاگ سمجھ کے ختم کر دیں گے۔ عرض کیا حضور کیا وجہ ہوگی، کیوں ایسا کریں گے؟ فرمایا علیکم الوہن، تمہارے اندر وہن، واو ہانون، تمہارے اندر وہن گھس چکا ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا ما هو الوہن، حضرت وہن کا کیا مطلب ہے؟ عرب ہیں یہ، پھر بھی اپنے استاد سے عربی کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ما هو الوہن یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی، پیسہ آنا چاہیے، کسی کو مار کے آنا چاہیے، دھوکہ دے کے آنا چاہیے، رشوت سے آنا چاہیے، جیسے آنا چاہیے، تمہارے اندر دنیا کی بے جا محبت ہوگی،
اس بے جا محبت کی وجہ سے تم اللہ رسول کے تمام حقوق کو پامال کر رہے ہوں گے، اور موت سے ڈر لگے گا اس لیے کہ موت کی تیاری نہیں ہوگی۔ جب حب الدنیا ہوگی قتل و قتال ہوگا، زمین ہی قتل کا سبب بنتی ہے۔ جب محبت دنیا بے جا ہوگی کہ جمع کیا جائے، جس کو قرآن کہتے ہیں نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے بے جا پیسے کو جمع کیا، گن گن کر رکھا، سمجھتے یہ رہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، ہمیں دنیا میں بھی بچائے گا آخرت میں بھی بچائے گا۔ سن لو یہ جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں، تمہیں کیا خبر مل حطمہ، حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا جو بلا وجہ ظلم و ستم کر کے، زیادتیاں کر کے، قتل و قتال کر کے پیسے جمع کر رہے ہیں، انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اے مخاطب تجھے کیا خبر کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ وہ ہے جس میں زمانے سے آگے جلائی جا رہی ہے، ذرا جھانکے گا بھی تو دل پھٹ جائے گا، یہ اتنی سخت آگ ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہے کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے اعضاء و جوارح سے کبھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ ایک تو تکلیف ہے مسئلہ حق بیان ہو رہا ہے، یہ تکلیف اور ہے، یہ تو مطلوب ہے بھائی، اگر عیب نہیں بتائے جائیں گے عیب دور کیسے ہوں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا، تبلیغ کی تو لوگ ناراض ہوئے، تکلیف تو ہوئی، یہ تکلیف اور ہے، اسلام کی اشاعت تو کرنی ہے۔ لوگ اس تکلیف سے ڈرتے ہیں، کسی کو مسئلہ نہیں بتانا، کسی کو یہ نہیں کرنا، کیونکہ ناراض ہوتے ہیں لوگ۔ ارے بھائی اس کی کیا بات ہے؟ تو آپ اپنے اندر کا جائزہ لے کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ہمدردی کے طور پر دوسرے کے لیے یہ بات کر دیں۔ اب وہ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، اس ناراضگی سے نہ ڈرو۔ ناراضگی وہ ہے جو دنیاوی امور سے لوگوں کو طعنہ دیا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، یہ تکلیفیں ہیں۔ بلا وجہ اپنے گھر کا گند اٹھا کے دوسرے کے دروازے پر رکھ دینا، اونچے اونچے ٹیپے اور یوں لگا دینا کہ ساتھ وہ آرام ہی نہ کر سکے، یہ تکلیفیں ہیں۔ ذرا سی غلطی پہ مکے اور تھپیڑے مار دینا، یہ غلطی ہے۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کامل مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے خون کے لحاظ سے، اپنے اموال کے لحاظ سے، اپنی عزت کے لحاظ سے اس سے محفوظ ہوں، یہ کامل مومن ہے۔ اس سے کوئی ڈر نہیں ہے لوگوں کو، یہ ہمارے مال کو چوری کرے گا، ہماری عزت کو پامال کرے گا، اس سے لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ المؤمن من امنہ الناس من امن بوائقہ، مومن کامل وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی اذا سے محفوظ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتلا ولا المقتول فیما قتلا قالوا یا رسول اللہ کیف ذلک ھذا
قال الحرج قالوا ما الحرج قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اے لوگو، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا پہ ایسے ایام آئیں گے، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتہ ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ عرض کیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے، حضور یہ کیوں ہوگا؟ قال الحرج، تمہارے درمیان فتن کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سزا میں آنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جرم عظیم کیا ہے کہ دوسرے کو قتل کیا، لیکن آپ نے فرمایا قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، جرم عظیم کیا ہے، دوسرے کو قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا لِأَنَّهُ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ، یہ مقتول بھی اسی شوق میں نکلا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن اس نے پہل کر دی، دونوں کی نیت خراب تھی، دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ زمانہ آئے گا، اس کے بعد دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد دنیا ختم ہوگی۔ قیامت کی علامات ہیں، ذرا ذرا سی بات پر کہ ہمارا اس نے زمین تھوڑی سی قبضے کر لی، ادھر سے بھی کزن آ گئے، ادھر بھی کزن آ گئے، دونوں طرف سے دو دو قتل ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے، زمین ادھر کی ادھر ہی ہے۔ صبر و تحمل کرو، چھوڑ دو، عفو کرو، اللہ سے بھی تو کوئی لو نہ، انتظار کرو۔ جھوٹی قسمیں کھا کے زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، 50 محلے والے 50 افراد سے قسم لی گئی، اور 2 کے علاوہ باقی 48 کو پتہ تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی۔ سال پورا نہیں ہوا کہ وہ 48 کے 48 تباہ و برباد ہو گئے۔ لوگ جھوٹی قسم، ذرا سی بات پر 1000-1500 پر جھوٹی قسم، اور ادھر ادھر عدالتوں میں آگے پیچھے، اب جج تو نہیں عالم الغیب ہوتا، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، فائدہ حاصل کر لیا، نہیں، زندگی بھر کے لیے ناکام ہو گئے، زندگی بھر کے لیے ناکام ہو گئے۔ اور قیامت کی علامتیں ہیں، ایک تو وہ 10 بڑی علامتیں ہیں نا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا، یاجوج ماجوج وغیرہ۔ ایک اور علامتیں ہیں جن کا حصہ ہم بن رہے ہیں، دوستوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کے لیے ٹائم ہوگا، والدین کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، فتن اور ظلم کا ظہور ہوگا، ناچ گانا بے حیائی عام ہوگا، اچانک اموات، لوگ سیر کے لیے گئے تھے اور روانہ ہو گئے، اچانک اموات کثرت سے ہوں گی، خون ریزی، قتل و قتال بہت ہوگا، جھوٹی گواہی بہت ہوگی، دیکھ لو جھوٹی قسمیں بہت ہوں گی۔ ایک بیگم کہہ رہی ہے بات، اس کے مقابلے میں ایک ماں کہہ رہی ہے بات، اس کے مقابلے میں لوگ بیگم کی بات کو ترجیح دیں گے، ماں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سب خون ریزی، قتل و قتال، جھوٹی گواہیاں، حب دنیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی، جو شخص اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اگر دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے تو مومن ہے۔ دوسرے کے لیے غیبت کرنا پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے میری کوئی غیبت نہ کرے، دوسروں کا قتل و قتال اور مال لوٹنا پسند کرتا ہے، خود کہتا ہے مجھے کوئی نہ قتل کرے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت سے یہاں تو اب گناہ پیشانی پر بھی نہیں لکھے جاتے اور دروازوں پر بھی نہیں لکھے جاتے،
آپ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. یہ اس کی تفسیر پڑھیں. پہلی شریعتوں کے کپڑے قیمتی سے قیمتی اگر ناپاک ہو گئے دوبارہ ان کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی، کاٹنا پڑے گا، جلانا پڑے گا، دھونے سے پاک نہیں. گناہ کیا تو توبہ قتل ہے. گناہ کیا لکھا جائے گا، صبح دروازے پر لکھا ہوتا ہے. کتنی ذلت اور رسوائی ہے. اب ہمارے گناہوں پر تو ستار العیوب نے نبی کی برکت سے پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن نظر بھی آتے. کوئی گناہ بھی، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اہل نظر کو نظر آتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے. انسان کا چہرہ انسان کی اندرونی کیفیات کا عکس ہوتا ہے. اگر اندر نیکی ہے، تقوی ہے، چہرہ روشن ہوگا، چمکے گا. اندر گند بھرا ہوا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط سوچ، بدکاری کی سوچ، فلاں سوچ، لوٹ مار کی سوچ، وہی چہرے پر آتا ہے، اہل نظر کو نظر آتا ہے. فرمایا لوہے جبی پہ ضبط ہے روداد زندگی، روح لوہے جبی پہ ضبط ہے روداد زندگی. ہر چند کے بے زباں ہے مگر بے زبان نہیں. بظاہر تو پیشانی اپنی نیکی بتا رہی ہے، تقوی اور طہارت بتا رہی ہے، بظاہر تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کوئی اہل نظر ہو تو نظر آ جائے گا لکھا ہوا بھی ہے. کوئی گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، طرح طرح کے گندے کاموں میں ملوث ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہو جائے گا. بظاہر نظر نہیں آئے گا لیکن اہل نظر کو نظر آئے گا. لوہے جبی پہ ضبط ہے روداد زندگی، ہر چند کے بے زباں ہے مگر بے زبان نہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.